جہاں قرآن کثرت نال تلاوت کرے سی قرآن اپنے علوم معارف تے کھلے سی اور ان کو قبر دے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا دے وچ تھوڑے کیتے قابل قدر بندہ او ہوندے جڑا تھوڑا مشکل وچ کام آوے مشکل پیدا کرے جڑا او موزی ہوندے جڑا مشکل وچ کم آوے وہ تھوڑا ساتھی ہوندے وہ تھوڑا مہربان ہوندے خاندانی آدمی کو مہربان آدمی کو وہ بندہ کرے نہیں بھولتا مہربان آدمی کو وہ بندہ کرے نہیں بھولتا جڑا مشکل دے اندر کم آوے انتہائی قابل احترام بزرگوں دوستوں بھراؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے جتنا مشکلات ہیں قبر دی سختی کے گھٹ ہے قبر دی سختی کے دنیا دی ہر مشکل گھٹ ہے لیکن کتنا بڑا اعزاز ہے وہ شخص کی دے جرا قرآن کو کثرت نال پڑھتے حفظ کرے دے ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی صورت دے اندر اللہ پاک تسلی کا انتظام کر دے قبر دے اندر جرا وحشت کا مقام ہے اتنا سخت مقام ہے انسان تصور نہیں کر سکتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک دے نال انہیں حقوق دی ادائیگی نال جنہیں لوگ محنت کرنے ہیں محبت کرنے ہیں انہیں نال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا رویے ہیں وہ میں آج کرنا ہی کو واقعہ مزید ایک واقعہ سے لیکن قرآن دے حق سن کے نفی کو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ دے اندر آیت نمبر 169 ان دے اندر اللہ نے قرآن دے حق بیان کیتے کہ قرآن دے کتنے حق ہیں ماں پیو دے حقوق ہونے یہ اللہ دے بیان کرتا ہے انسان دی اپنی جان دے حق گھر والی دے حقوق ہیں اولاد دے حقوق ہیں افسر دے حقوق ہیں محتاط دے حقوق ہیں افسر دے ریاست دے حقوق ہیں رعایت دے رعایت ہوتے ذمہ ہے کہ وہ ریاست دی خدمت کرے اور امانت کرے زیارت کرے یہ سارے حقوق اللہ بیان کیتے ہیں یہ اللہ پاک قرآن دے بھی حقوق بیان کیتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے بھی حقوق ہیں اللہ دے بھی حق ہیں جتنا عبادات ہیں سارے اللہ دے حق ہیں اور حق دے متعلق ایک ضابطہ یاد رکھا ہے کہ حق دے رہے معاف نہیں دیتا شب قدر رمضان دی کتنی بڑی فضیلت والی بات یہ دے اندر سارے گناہ معاف تھی میں نے چند ایک تو علاوہ لیکن حقوق یہ دے اندر ہی معاف نہیں دیتا اللہ کے جتنے حق کے معاف نہیں دیتے انہیں کو ادا کرنا پڑسی یا قضا کرنا پڑسی اور انسانے دے حق کے معاف نہیں دیتے نہیں ملتی یہ ادا کرنا رہی ادا دی ایویں ہی اللہ پاک نے قرآن پاک کے حقوق بیان کیتے قرآن پاک کے 4 حق ہیں ربنا وبعث فیہم رسولا ابراہیم علیہ السلام جڑے بیت اللہ کو بنا کے تھا اللہ دا گھر جڑا ہے یہ پہلے کا نہا کیا جڑے ویلے زمین بڑی ہے جڑے ویلے زمین بڑی ہے اللہ تبارک و تعالی سب تو پہلے یہ اپنا گھر بنائے اٹھا والا زمین کو پھیلائے یہ ناف زمین کے درمیان ہے یہ اعلان اللہ قرآن نے کیتے ہیں جاتا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ کہ اللہ دا گھر مکہ جدا طواف تھی دے بیت اللہ یہ مکہ دے اندر ہے یہ کئی جاتے نہیں پڑھ سکتے نا کہ میں گھر کو طواف تھی سکتے یاد رکھتے یہ جہالت دی انتہا ہے جرا قبر دے جو سجدے کرنے تے وہ جناب علی انہوں کیا کرنا طواف کرنا طواف واسطے مکہ دے اندر بیت اللہ الہ اللہ نے حکم یہ پہلا گھر ہے مرور زمانہ نال مدت مدید عرصہ طویل گزرتا گئے طوفان نوح کے اندر کی عمارت منحدر تھی کہ صرف ایک ٹبا باقی ہے سوچی جا پھر اتنا کوئی آبادی رہی پہلے بھی انسانی آبادی عرفات کے اندر ہے حضرت 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 آدم تھی مکہ میں لیکن اللہ کا گھر پہلے ہاں ایک فرشتے میں رہا انسانے کے پہلے جنہیں میرے زمین پڑی ہوں میرے اللہ کا گھر موجود ہے پھر اللہ کے حکم نال ایک ترے میں تو جوانے اللہ دا گھر بنائے ایک ترے میں تو جوانے جوان لو جناب ابراہیم خلیل اللہ
حضرت اسماعیل ذبیح اللہ تریبت حضرت حاجرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ مصر دے لوگوں کا احترام کیتا کرو. سنن ابن ماجہ دی روایت ہے مصر دے لوگوں کا احترام کیتا کرو. لوگے پوچھے جی انہاں نال سارا کیا تعلق ہے؟ اساں عرب انہاں دا احترام کریں. وہ ویلے مصر عرب کنٹری نہیں کہ بعد ہی وسعت آئی ہے تو وہ عرب بھی شامل کیتے. انہاں دا اساں کیوں احترام کرو؟ کیا وجہ ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تھوڑی ڈالی حضرت حاجرہ مصر دی ہے. مصر دے بادشاہ دی دھی ہے، شہزادی ہے. وہ بادشاہ نے حضرت ابراہیم کو گفٹ کی تھی. تھوڑی ڈالی حضرت حاجرہ کہ زمزم پیجو حضرت حاجرہ دی برکت. صفا مروہ دی دوڑ حضرت حاجرہ دی کہے یاد ہے پہ. کوئی ابراہیم علیہ السلام نے اجازہ ہے، کوئی اسماعیل علیہ السلام نے اجازہ ہے اور کوئی حضرت حاجرہ نے اجازہ ہے. حضرت ابراہیم کی پوزیشن کیا ہے؟ کیوں گھروں کر چھوڑا؟ کیوں جو اللہ دی گال بنے دیں پیوں دی نہیں بنے اللہ دے مقابلے. بادشاہ وقت نے عرصہ حیات تنگ کیتے، وطن گھر علاقہ رشتہ سب چھوڑ کے آپ تو اصلاً عراق دے ہم ہجرت کر کے شام ہی جائے. شام ہی جائے اللہ دا حکم ہے یہ مکے دا گھر دے رہے. اللہ دا فرمایا نوح علیہ السلام نے کو پڑھایا، انبیاء نے پڑھایا، سابقہ فرشتے نے پڑھایا. پہلا گھر کی وہ آباد کرو. بیت اللہ دی تعمیر تھی ہے تو ابراہیم علیہ السلام پریشان تھے کہ اللہ دا گھر تو بن گئے تو ان کو آباد کون کرے سی؟ ظاہر اللہ دے گھر نماز نال آباد تھی، عبادت نال آباد تھی. بظاہر کوئی سبب نہ. یہ مسئلہ یاد رکھو جنرل زندگی تھا کو بظاہر کوئی سبب نظر نہ آئے اللہ کرے دعا منگو اللہ کوئی نہ کوئی سبب نظر کہ نقطہ اپنے جیب خاص گرے بد گئے جہے ویلے مشکل کوئی رستہ تھا کو سمجھ نہ آئے. نبیوں کی تعلیم ہے جو انہیں اللہ کو پکارے اللہ انہیں مدد کی. بظاہر تو نہیں کہ کوئی سبب ہی کام جو اللہ دا گھر اللہ دی عبادت واسطے آباد تھی وے انہیں ایک دعا کی دیئے. اللہ پاک نے وہ دعا قرآن دے اندر بیان کر دی. وہ دعا ہے ربنا وبعث فیہم رسولا کہ اے اللہ اے میرا رب. رب دا معنی ہے جڑا عدم کرے وجود نے وہ وجود کو نشو نما کر کے کھوا پلا چرا کے کمال تک پہنچا دے. یہ کم رب کرے. نبیوں کے اللہ کرے گا، نبیوں کی اللہ کرے دے. کوئی کئی گریز نہیں دینا یاد رکھائے. رزاق صرف اللہ دی ذات ہے. اے میرے رب کتنی دعا پڑھیں. ابراہیم علیہ السلام کی عادت ہے ربنا تقبل. پچھو حضرت اسماعیل دے حضرت حاجرہ عادت ہے آمین. انہا مطلب ہے جہاں میں انسان کو عبادت کر گی دے انہیں اختتام تے دعا منگے تے پھر جناب والا اللہ قبول کر دے. یہ موقع ہے دعا کا جی میں ختم قرآن دی تقریب ہے موقع ہے. لیکن اگر کوئی چیز خود دعا ہوئے تو دعا دے بعد دعا کوئی نہیں. جنہیں دعا مانگی دی ہے ابراہیم علیہ السلام دے بعد کوئی دعا کر. بعض لوگ آدھر ہے کہ چچی دے اگر ایسا اجناد دے بعد دعا دے مانگو دارے ہر گئی اپنی تحقیق ہے وہ اپنی تحقیق تے عمل کرے وہ مبارک ہوئے. لیکن ایک ذہنی وسعت واسطے ضروری ہے دعوت فکر کہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام نے شریعت دے ہر عمل کا طریقہ جیسے حضور طریقہ ہے کہاں طریقہ موجود ہے. خود جنازے پڑھنے کا طریقہ موجود ہے. نبییں یا دعائیں قرآن دے اندر موجود ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا دعائیں منگیں حدیث دے کتابیں اندر موجود ہیں. ایک لفظ نبی علیہ السلام نے ادا کیتا ہوئے وہ کتابیں اندر موجود نہ ہوئے یہ تھی نہیں سکتا. کیوں جو قرآن دی حفاظت دی ذمہ داری اللہ پاک نے خود چاہتی ہے اور حدیث پاک قرآن دی تشریح ہے. یہ بھی وحی ہے پہ لیکن یہ وحی خفی ہے یہ بھی حفاظت ہے پہ. اور نبی علیہ السلام نے جنازے کو پڑھا. جنازے دے بعد دی دعا نبی علیہ السلام نے اگر منگی تو انہیں لفظ دکھا رہے ہو بے کہے لفظ نال مانگی ہے کیونکہ بیت الخلا بہندے ہو انہیں الفاظ موجود ہیں. نکلتے ہو انہیں الفاظ موجود ہیں. مسجد پہنے انہیں الفاظ موجود ہیں. نکلتے ہو الفاظ موجود ہیں.
ابراہیم دی دعا، نوح علیہ السلام دی دعا، حضرت ایوب دی دعا قرآن میں موجود ہے. اگر منگیے لفظ دکھاؤ کہے لفظ منگیے، بخاری چھے، مسلم چھے، سیاسی چھے، کوئی کہیں نہیں لکھا کئی حدیث دی کتاب وہ لفظ دکھاؤ بس مسئلہ ختم دی گئی. جائز نہ جائز دے مسئلے کو چھوڑو، لفظ دکھاؤ. ہر موقع کی دعا دے الفاظ موجود ہیں حدیث میں. انہیں بات نہ پہ کرو یہ سچی گفتگو ہے، گھٹیا بات ہے. جڑے دین تھی مکمل کنڑ تھے 10 ہجری 9 ذی الحجہ عرفات دا میدان دین دے امور طے تھی گئے، الفاظ طے تھی گئے. کوئی حج دے عمرہ دے ویلے پہ اچھے واقعنے لبائک اللہم لبائک یہ اللہ کو آگنے یہ نہیں بھی آگنے آپ اسی ہمیں حاضر ہیں کیونکہ ایک غلط ہے پیو دی حاضر دیوان کو گناہ ہے. لفظ تو غلط نہیں لیکن یہ موقع نہیں. ہر شے طے شدہ ہے. 4 حاکم قرآن پاک میں ابراہیم علیہ السلام دعا کی دیئے عمل دے بعد دعا کرنا یہ نبی دی سنت ہے. لیکن خود جیسے دعا ہے وہ تو خود دعا ہے بھائی. یہ مسئلہ سمجھو. 4 حق بیان کیتے ہیں. فرمایا اللہ گھر میں بڑھا لیتے ربنا وبعث فیہم ہن اے اللہ انہیں دے وچوں ہن ابراہیم علیہ السلام تو دعا کھڑے بنتے انہیں دے وچوں ایڈو موجود ہیں. حضرت اسماعیل دے وچوں سارے وچوں اے اللہ ایک رسول بھیج. رسولن اے ڈکرا ہے ڈکرا عظمت شان کی دلالت کرے. انہاں معنی ہے عظیم الشان رسول بھیج. رسولن دا رسول بھیج یہ جا رسول بھیج جتا رسول دی عظمت دا ایک اختتام ہوئے. عظیم الشان رسول بھیج جرا ہوئے ہیں جو رسول فرشتے جو نہیں ہوتا جنہیں جو نہیں ہوتا عورتیں جو نہیں ہوتا رسول لن انسان جو رسول ہوتے نبی تے رسول دی جری علم الکلام علیہ نے تعریف کی تھی وہ یہ ہے کل انسان بعثہ اللہ الى الخلق. ہر وہ انسان کو آدم جنہوں تے اللہ دی وحی کی نیت مخلوق دی ہدایت واسطے ان کو رسول تے نبی آدم ایک ہے نبی بھیج ایک ہے رسول بھیج کہ جہاں یتلو علیہم آیات کا کہ تیری آیات دی تلاوت کرے. تلاوت کتاب اللہ ایک قرآن دا سب تو پہلا ہے. اصلا جناب کوئی ڈاڈی دے لہجے قرآن پڑھ دے کوئی ڈاڈے دے لہجے قرآن پڑھ دے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن ہے تو اپنے پشتو ہی پڑھے اللہ ترہ کائفہ پاکر بھئی یہ کچھ نہیں ہے ترکی تو آپ نے لہجے پڑھتے پنجابی تو آپ نے لہجے پڑھتے لہجائی طے کر لیتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے اقرأ القرآن بلہون العرب عربی لہجے کے اندر قرآن پڑھو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ دے لہجے کے اندر قرآن پڑھو. اتنا ہی شدہ قرآن صحیح بدا پڑھے مخارج کے تلفظ دی تصحیح تے انہی کامل ادائیگی نہ یہ حکم ہے پیا جی میں جبرائیل بھیجا ہوا پڑھنے جی میں صحابہ کو حضور پاک پڑھایا ہوا پڑھنے اور صحابہ کو کیویں پڑھائے حضور پاک تلاوت کتاب اللہ کیویں کرائیے. ایک دفعہ ایک صحابی ہے ابی ابن کعب کہ وہ شخص ہے جو رمضان حساب تو پہلے تراویح پڑھائیں ابی ابن کعب ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم طلب فرمایا حاضر ہے بارگاہ رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے کہ اے جبرائیل امین ہے اور اللہ کا حکم گھنا ہے اور اللہ کا سلام گھنا ہے. اللہ تھا کو سلام دینا پائے اے ابی ابن کعب دے حکم میں کو دینا پائے جو میں محمد تیرا قرآن سنا اللہ کو اتنا پسند ہے. اور جبرائیل کو بھی حکم ہے کہ میں قرآن جبرائیل بھی سنے تھے میں بھی سنا. اللہ اکبر. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا قرآن اتنا پسند ہے اللہ تعالیٰ کو کہ جبرائیل کہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سنان کا حکم دیا. اتنا اچھا حضور نے پڑھائے اتنا اچھا پڑھنا ضروری ہے قرآن پاک.
اپنے لہجے نہ پڑھا کرو جہاں جتوں سیکھے بابوں لہجے پڑھ دے بڑی حیرت میری ہو گئی جنہیں بعض لوگوں کو قرآن پڑھنا نہیں آتا اور وہ بڑے بڑے مسئلے شریعت سے بیان کرنا لگا کوئی بندہ آ سکتے مجمع جو علماء تو ماشاء اللہ علماء ہیں کہ استنجا جو ہے استنجا کا کامل طریقہ شریعت میں کیا ہے ادھر سیاہ ربیہ طریقہ انہاں ربیہ طریقہ فقہ کی کتابیں لکھا اتنا مسئلہ کہیں نہیں آتا لیکن پاکستان دیکھو تو لگا کیڑا کرے سارا ملک ماشاءاللہ بڑا ترقی یافتہ ملک کے فکری لحاظ نال ذہنی لحاظ نال ہر بندہ ڈاکٹر ہے ہر بندہ جناب والا مولوی ہے ایک بیماری دسو نزلہ ہی کون ہے ڈال اس کے راستے سے ہر بندہ کہنا کہنا مل رہے ہونی لوگ آدھے سی فلانا مولوی آدھے فلانا مولوی آدھے ہوں کئی گال بنی بھائی اللہ دے بندے تو مولوی کا کلمہ پڑھے اللہ تو اپنا فام نہیں دیتا اپنا عقل نہیں دیتا قرآن پاک موجود ہے قرآن پاک سے تحقیق کرو انگریزی سیکھ جاؤ ایک زبان ہے نا عربی سیکھو لغت سیکھو عربی لغت سیکھو قرآن پاک کو پڑھو مدرسے ایک دفعہ میرے کو رہی پروفیسر صاحب پانے ہیں مغرب بعد شاہ تک اکثر بیٹھے میں کام لینے ہیں بزرگ آدمی ہیں ریٹائر ہیں پنجاب یونیورسٹی میں کوئی دیوار آگے انہیں ہر وقت کا مطالعہ کریں دے قرآن تے بڑا آسان ہے تو ہر وقت مطالعہ کریں میں کوئی ایک آرسہ میں نہیں ہے قرآن پر کھلیا پیا میرے کو سورہ آدیات میں انہیں مطالعہ کرنا بیٹھا نہیں ترکیب سچنا بیٹھا میں نہیں تے لوگت سچنا بیٹھا میں کہ ایک پروفیسر صاحب ترجمہ کرو میں سکول اتنا کہاں پڑھا نا میں انگریزی آدمی ہے میں حسب ضرورت تاہا تک انگریزی سیکھی ہوں پروفیسر رشید صاحب صرف وہ جو نمبر گھنے دیونے کو نہیں موبائل دے یا پہلے پی ٹی سی اللہ نہ ہو رہے وہ نمبر انگریزی بولے نہیں لاہوری باب سمجھ نہیں آتی پیچھے وہ پروفیسر صاحب میں مشکل دسی انہوں نے کہ تاہا تک سیکھی نہ تو لگی دے سامنے وہ میرے استاد ہیں میں کہتے ہیں سورہ آدیات کھلی پئی ہے کہ ترجمہ کرو قرآن تو بڑا آسان ہے وہ آخر لگے میں کوئی یہ ترجمہ نہیں آنا ہے میں کہتا ہوں کی بنا دے وہ جو میرے کو پئی تھی تفہیم القرآن مولانا مودودی صاحب تھی میں وہ پڑھدا تے اتھاؤ میں جو ہے نا قرآن کو سمجھے میں کہ اللہ تے قرآن دے درمیان مولانا مودودی ہے مولانا مودودی چلی کہتا ہے عربی آدھی نہیں کیا کچھ بات اللہ چاہے یہ ترجمان تھوارے تے اللہ دے درمیان موجود ہے اور یہ ترجمان رکھن دا سب اختیاری کام قرآن تے انسان دے درمیان اللہ نے ترجمان طے کر دیتے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ترجمان طے ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی وہ تشریح معتبر ہے جیسے ہوتے ہیں مبارک نبوت ہے بھائی کوئی معتبر نہیں وہاں کہ یہ آپ نے بجا فرمایا اس کا کیا حل ہو سکتا ہے میں کہ لغت پڑھو عربی گرامر پڑھو صرف نحو پڑھو کچھ تو تیار تھی کیا 3 سال میں پڑھے 13 سپارہ یہ پڑھتے پیسے اجتسد من فوق الارض یہ لفظ ہے میں کہوں کہ اجتسد اس کا روٹ کیا اس کا مادہ کیا ہے میں کہ پروفیسر صاحب اب آپ کو قرآن سمجھ آئے اب گہرائی میں آپ اتر گئے ہیں اس نے کہا بڑا لطف آتا ہے اب مجھے عربی ادب پڑھائیں عربی ادب انگریزی اگر سیکھ سکتے ہیں بھائی زبان جرمنی دے بھی بچے نا کچھ تعلیم حاصل کرنے واسطے کہ جرمن سفارت خانہ نے کو آتے ہیں کہ جرمنی سیکھو جرمنی سیکھے بغیر کوئی جرمن کے اندر قدم نہیں رکھ سکتا 6 مہینے 5 مہینے 3 مہینے 4 مہینے بعد سے امتحان دیتے ہیں پاس کی وجہ جرمنی لگے ہوئے قرآن کے عربی بھی آسان ہے 80% الفاظ قرآن دے جائے نا وہ اردو دے استعمال تھے قرآن کے اندر 80% صرف 20% الفاظ سیکھ رہے سب تو پہلے قرآن دا یہ حق ہے کہ اللہ نے عقل دیتے تو سب مولی دا کلمہ نہیں پڑھا مولی دا کلمہ نہیں پڑھا کلمہ پڑھے ہوئے حضور پاک دا رہنمائی اٹھاؤ گے رب مولوی کو نہیں میں نے اللہ کو میں نے قرآن کے رہنمائی دی قرآن سنت دو چیزیں کو لازمی پکڑو زندگی دا ہر طریقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کئی بندے کو بند کر لے نہیں ٹویا حضور پاک نے ساتھ جتنا ٹویا اتنا روشنی سورج تے چند کے زیادہ ہے اتنی واضح رہنمائی آپ نے فرمائی کلمہ جب نبی پاک دا پڑھے تے رہنمائی اٹھاؤ گے
مولے نہ کروانے وہ فلانے مسلک لگی آتے سی فلانے چھوڑو مسلک یہ مسلک آؤٹ آف نصاب سے ہے نہیں پوچھا میں نہ کباری جنہیں چیزیں مطلب ہے رب دا تعارف پوچھا میں نے ابراہیم علیہ السلام کے اللہ سے یا ایجا نبی بھیجے نہ انہوں کو کتاب اللہ دی تلاوت کراوے حضور ایجی تلاوت کرائیے جو انہیں کو اللہ دے فضل نال جبرائیل امین اللہ قرآن سن کے خوش تھی نا اللہ پاک سن کے خوش تھی نا اللہ نبی سن کے خوش تھی دوجا حق قرآن دا اے ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابِ قرآن کو سکھو جرا پڑھے ہوئے ایک کو سکھو اللہ پاک اسد اللہ کو حافظ بڑھائے اللہ انہا عالم ہی بڑھاوے اللہ پاک ایک کو حافظ بڑھائے اللہ انہا محافظ ہی بڑھاوے تعلیم کتاب اللہ صحابہ کو ایجا حضور پاک نے قرآن سکھائے قرآن دے وچوں مسئلے کڈھن سکھائے جو اپنی زندگی جو 6 بندے ایجے ہیں جنہیں کو نبی پاک نے فتوے دی اجازت دے کہ انہیں دا قرآن دے علوم تے معانی تے اتنا عبور ہے کہ یہ میری موجودگی جو فتوہ رہ سکتا ہے وَيُزَكِّيهِمْ تو حق تھی گئے تلاوت کتاب اللہ تعلیم کتاب اللہ جنہا پڑھے سے وہ عادت چاہے اور تریجہ حق ہے تزکیہ نفس تزکیہ نفس کیا ہے کہ جنہا پڑھے سے جنہا سکھے سے قرآن جو وہ کو اپنے اندر تے بہر نافذ کرا وہ ایجا نافذ تھی صحابت ہیں اصلا جو نماز پڑھ دیں تو صاحب تو دنیا جہان دے خیال آنے عشاء دی نماز دے ایک مقتدی امام کو کہ دو رکعت تھے وہ کہ نہیں 4 تھے سارے کے 4 تھے وہ کہ نہیں 2 تھے ساری عوام ایک پاسے ایک بندہ ایک پاسے اتنی قطعیت نال کنفرم کیویں بھئی ادب ہے تو وہ کہ تالے ہے مجھے 4 دکان ہر رکعت میں ایک دکان دا حساب کرے حالا میں 2 دکان دا حساب نہیں تے 2 رانیاں پہ تے 2 تھے 4 نہیں تھی یہ نماز دا کوئی حضور کیویں نماز سکھائیے ایک جنگ دا موقع ایک صحابی حضرت علی رضی اللہ تعالی کرم اللہ وجہ وہ جناب نماز پڑھتے کھڑے نفل نماز پارا دی جیب انہوں نے نفل نماز دشمن نے تیر مارے انہوں نے پنی جو پار دی انہوں نے پتہ نہیں لگا یہ تزکیہ نفس کہ اللہ کا اتنا تعلق پیدا کرنا اور چوتھا حق قرآن دی اشاعت کہ میرے مروزات سمجھ ہیں تو انہوں کو گانٹ سے پتہ ہے بعض گانے کوڑیا ہونے لگے کوڑی دوائی بہو نفع بخش ہوئی واخر دعوانا الحمدللہ سائنس سے تولا شکریہ حافظ محمد اسد اللہ اللہ تعالیٰ کی بال کا پڑھا شاہ سے پڑھایا کپڑوں میں چھوٹ فرماوے حضرت شاہ سے بچے دی دستار بندی کر آخر دو سلطہ بڑھا رہے آخر دو سلطہ سڑے سے شاہ سے دستار بندی آخری ایک سورہ سنا جا اٹھی یار کول تے سنا اٹھی کول بولنا اگو ہٹ کھڑا ہے استاد جی اگو ہٹ ہے میرا موبائل کدھر تیرا میرے کو اچھا میرے واٹس ایپ کرنے میں لائیو چلے گی لائیو وچ میرا موبائل ہے بھائی پھر بند نہ کرے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بگا سوتر چکر کر رہا ہے بگا سوت
چنگی طریقے بتا رہی کھلے چلو ماشاء اللہ ماشاء اللہ دعا کر کے میں پیچھے بنا دے تھوڑا دکھے رہے یار بھائی وجو صحیح بھائی وجو دعا منگتا پہ بار کام نے سواس یار باتی کا پرو پھر کے ماما پاتیا پرو پھر کے پاتیا ماما ون پیا جان چھوڑ دلا آگو بال کر دے رکا روان اکرام سبحان اللہ سبحان اللہ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين سبحان الله إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين سبحان الله يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم سلموا يا قوم بل صلوا على صدر النبي مصطفى ما جاء إلا رحمة للعالمين سبحان الله اللہ دوسری پر میرے استاد قابل احترام اللہ تعالیٰ انہوں کی قبر کو روشن فرمائے حضرت مولانا خان محمد صاحب گلزار یونیورسٹی گلزار میں ہیں دارالعلوم دیوبند فارغ شدہ ہیں حضرت احتشام الحق تھانوی